ڈاکٹر سبیل اکرام. جی جی ہاں ڈاکٹر جی. ہاں سبیل اکرام صاحب، ہاں. وہ ابھی لاہور میں جو تراویح وغیرہ پڑھا رہے ہیں اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں، بہت سارے لوگ ان کے حق میں بھی ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک از اٹ جسٹ اے پبلسٹی اسٹنٹ اور از اٹ دا رائٹ وے ٹو سرو یور ریلیجن دیکھیں اور بات یہ یور ہے، فیتھ؟ ڈاکٹر سبیل نے کوئی 5-6 کیمرے لگائے ہوئے تھے اور اس کیمرے میں مائک سیٹ اپ بھی لگا ہوا تھا بڑا وی آئی پی قسم کا. اس میں ویڈیو ریکارڈ ہوتی تھی بڑے اچھے ایموشنس کے ساتھ، وہ وائرل بھی جاتی تھی. اس پہ لوگوں نے وہ کمنٹس کیے کہ بھئی یہ تو پبلسٹی اسٹنٹ ہے. بھئی میں کہتا ہوں 6 کیمرے کیوں لگائے ہیں؟ تمہیں اللہ نے اگر پیسہ دیا 600 کیمرے لگاؤ. ٹک ٹاکوں پہ عورتیں ٹھمکے مار رہی ہوتی ہیں، لوگ دوسروں کی بہنیں لے کے جا کے انہیں نچوا رہے ہوتے ہیں الو کے پٹھے. اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، پبلسٹی اسٹنٹ ہے. ایک بندہ تراویح کرا رہا ہے اور اس کو گلیمرائز کر رہا ہے کہ ینگ جنریشن آئے اس طرف، اس پہ تمہیں اعتراض ہو رہا ہے. بھائی واٹس رانگ ان اٹ؟ ایک بندہ ہے اس کے پاس موبائل ہے، وہ 20,000 کا وہ افورڈ کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے میں اچھی تلاوت کر رہا ہوں، تم بھی سنو میرے مقابلے میں اور اچھی تلاوت کرو. اچھی بات ہے، آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہو اپنے انداز میں. ایک کے پاس اگر 6 لاکھ کا کیمرہ ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے یا تو تمہارے پیسوں سے خریدا ہو یا کسی نے کہا ہو کہ جی وہ چوری کر کے لایا پیسے. تو بھائی ایک بندہ کام کر رہا ہے مفت کی، اس قوم کو ویلی کامن ہے، اس کو مطلب ہے کہ کوئی ٹاپک چاہیے ہوتا ہے. کوئی ٹاپک چاہیے باقی ٹک ٹاکروں پہ کرو. لوگ ایک دوسرے کی ماں بہنوں کی وہ ٹک ٹاک لائف پہ عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں، لوگ اور چند چاڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرو. ایک بندہ ہے وہ ماڈ اسکاٹ قسم کا آدمی ہے، وہ پراپرٹی ڈیلر ٹائپ ہے اور اس کے باوجود وہ تراویہ بھی پڑھا رہا ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہے. اس کو تو تمہیں کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے ریدر دین کہ تم اسے بلی کرو. تو یہ غلط ہے. ہی ڈیزروز رسپیکٹ اور آئی اسٹینڈ ود ڈاکٹر سبیل. سر یہ میرا لاسٹ کوسچن فرام مائی اینڈ. یہ اسجد علی Totally agree. ask you some questions related to young generation and your political point of views. Over to you, sir. السلام علیکم شریف وعلیکم صاحب، کیسے ہیں السلام. آپ؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. اوکے سو آئی ٹوٹلی اگری وتھ یور لاسٹ پوائنٹ کہ جہاں پہ میڈیا اس وقت گلیمرائز کر رہا ہے ہر قسم کی بے حیائی کو، وہاں پہ ان چیزوں کو اگر کوئی بھی بندہ پبلک کرتا ہے، آئی ٹوٹلی اگری وتھ دیٹ، اٹس اے نارمل تھنگ. شریف صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی اینڈ a question that I've been asked multiple times from many people کہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ایران مذاکرات بیسڈ آن نارمس نہیں کر رہا، سیم گوز فار دیٹ کہ بیسڈ آن دا کلچر، بیسڈ آن دا نارمس آف اسلام دیٹ وی ہیو، ہم اس بیس کے اوپر اس قسم کے بزدل اور اس قسم کے لوگوں سے کمیونیکیشن یا ان لوگوں سے ایک جیسے قرآن نے بھی کہا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ایک فورم پہ ایک سٹیج پر نہیں بیٹھ سکتے. obviously ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس سٹیج پر نہیں ہیں، بٹ the generation is changing as you also represent the next coming generations اور ان کی leadership آپ کے پاس ہے. So what kind of change you are looking in this coming generation? First of all according to like based on norms, because ہمیں کافی سارے بچے اس ٹائم پہ جو ہمارے actual Islamic political norms ہیں ان سے دور نظر آتے ہیں. A lot of people we see that. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہماری یوتھ کا رجحان اسلامک پالیٹکس کی طرف ہے؟ سر ہے، میں آپ کو عرض کروں پہلے سے زیادہ ہے. 8-10 سال پہلے شہروں میں ٹک ٹاک اور فیس بک آئی تھی، سارے ٹھمکے مارنے میں مصروف ہوتے تھے، ماڈلنگ میں مصروف ہوتے تھے. اب وہ دیہاتوں میں چلی گئی ہے، اب وہاں تھوڑا بہت کلچر وہ تباہی کر رہی ہے. اور شہروں میں آپ آ جائیں، آپ پوش علاقوں کی مسجدیں دیکھیں ذرا تراویوں میں، آپ کو وہ فل نظر آئیں گی. اور لوگ شام کو جب پارکس میں آتے ہیں تو وہ کچھے پہنے ہوتے ہیں، ساتھ اپنی پتلونیں لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسی مغرب کی اذان ہوگی باسکٹ بال سائڈ پہ رکھے پوری پتلون پہن کے بچوں سمیت نماز پڑھ کے واپس جائیں گے. وہ الگ بات ہے انہوں نے پوری داڑیاں نہیں رکھی ہوتی، 5-6 ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتے، پگڑیاں نہیں ہوتی، لیکن دے آر پریکٹسنگ مسلمس، وہ نماز روزہ پورا کر رہے ہیں. ہم ایک جگہ پہ جہاں گھر شفٹ کیا تو 3 دن تک تو ہم نے اس شہر میں کھانا پکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پڑوسیوں نے کہا تھا بھائی جان دن کا ہم لا رہے ہیں، شام کو ہم لا رہے ہیں. تو وہ جو نارمس کلچر اینڈ ٹریڈیشنز ہمارے دیہاتوں میں تھے نا ہاسپٹیلٹی کے، وہ شہروں میں آنا شروع ہو گئے ہیں. اور میں اسے پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. اسی دور میں سب سے زیادہ ویسٹرنائز کلچر رکھنے والا مسلم ورلڈ میں اگر کوئی ملک ہے تو ترکیہ ہے. لیکن عرب عجم نے ارطغرل نہیں بنایا، عرب عجم نے عثمان غازی نہیں بنایا، اس نے بنا کے ساروں کو اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ جوڑ دیا. سمجھے کوئی طالبان یا اس طرح اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت میں انفارچونیٹلی بونوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ان سے سنبھالی جائے گی نہیں. خیرات میں نے ملی ہوئی ہے، یہ اگر ووٹ لے کے آتے عوام کا تو اس طرح کی حرکت یہ نہ کرتے. اور جہاں تک بات ہے کہ باقی جگہوں کی تو میں بات نہیں کروں گا، وہاں کے لوائقین خود اپنا حق لے لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر بھی دے، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن امریکی کونسلیٹ جو گھر کے معاملے ہیں نا وہ تو چلو چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں، یہاں سے شیل پڑ گیا، وہاں سے وٹا آ گیا، اینڈ پہ راضی نامہ ہو جاتا ہے. مجھ سے آج تک یہ 3 دن ہو گئے ہیں چیز ہضم نہیں ہو رہی عبداللہ بھائی کہ
امریکن میرین نے ان کے جو فوجی ہیں ان کے جو چوکیدار کھڑے ہوئے تھے امریکی وردی میں ملبوس، انہوں نے ہمارے 9 بچے شہید کیے ہیں. 9 کے 9 میرے خیال ہے ایک عدد لوکل ہوگا، باقی اس کراچی کانسلیٹ میں سارے شہید ہونے والے گلگتی بچے تھے ہمارے. مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. یہ ریمنڈ ڈیوس کا یہ معاملہ یوں ہی ہوا تھا، ہم نے نظر انداز کر دیا تھا کرنل جوزف کا بھی. اس وقت نظر انداز نہیں ہو سکتا، اس پہ آواز اٹھے گی. یہ تھوڑا بہت افغانستان والا کٹا کلیئر ہو جائے اور یہ ایران والی جنگ کلیئر ہو جائے، اس کو ہم دبنے نہیں دیں گے. اس پہ جے آئی ٹی بیٹھے گی، اس پہ ہم جے آئی ٹی بٹھوائیں گے کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست اگر ہے، نہیں ہے تو پھر تو ہم بنوائیں گے تم سے، نہیں تو خود آ کے بنا لیں گے. اور اگر ہے تو لیٹس پروو اٹ کہ کس طریقے سے، کس باپ نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو کہ تم لوگ بندوقیں اٹھاؤ، اور ان کو بندوقیں پکڑائی کس نے؟ who allowed them to do so. جاؤ ریڈ کرو ایمبیسی میں اور ان سے بندوقیں واپس لو کہ our citizens are not for sale. یہ ہمارے بچے تھے، کراچی یونیورسٹی کے بچے تھے، ہماری قوم کا مستقبل تھے. ان کی ماں نے اپنے زیور بیچ کے ان کو تعلیم دلا رہی تھی، ان کے باپ نے اپنی 2 کنال کی جو زمین بچائی ہوئی تھی وہ بیچ کے ان کو ڈگریاں کرا رہے تھے. پیٹ پر پتھر باندھ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں گلگتی. وہ شو نہیں کرتے، وہ بھیک نہیں مانگتے کسی کے آگے جا کے. اور وہ غیور بچے اپنا احتجاج، اپنا حق ریکارڈ کرنے گئے تھے ظالم اور قابض لوگوں کے خلاف. آپ نے ان پر جو ہے وہ، دنیا میں کہاں لوگ پتھر نہیں برساتے، دنیا میں کہاں پر احتجاجوں میں اس طرح کے وہ کام نہیں ہوتے، ڈنڈے سوٹے چل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ آپ گولی سے جواب دیں ان بچوں کو اور اسٹریٹ فائرز کریں ان پہ. اور اینڈ پہ ادھر یہ دیکھیں وہ جی فلانے ایک بندے نے بھی تو پستول اٹھائی ہوئی تھی، وہ ایک بندے کی بس وہ کر کے اس کا مطلب ہے 9 بندوں کا آپ نے وہ جائز کر دیا. نو، پاکستان کو اس کا جواب لینا ہوگا. وہ اپنے ایک آسیہ کے پیچھے پوری یورپی یونین اکٹھی ہو جاتی ہے، ان کی سٹیزن بھی نہیں ہوتی. آپ اپنے 9 بچوں کے لیے نہیں سٹینڈ لے پا رہے. ہم بیٹھیں گے، طے کریں گے، کیونکہ اور آپ کے ڈیفنس منسٹر وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم. پاکستان وینٹیلیٹر پہ کبھی بھی امریکہ وینٹیلیٹر سے اتار سکتا ہے، معیشت تباہ ہو سکتی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھائی کیا تمہارے بچے مفت کے ہیں؟ اتنے سستے ہیں؟ افغانیوں کے معاملوں میں تو بول دیتے ہو کہ ایک بندے کی زندگی 100 افغانیوں سے بالکل ہے، لیکن ایک بندے کی زندگی ایک امریکی کے برابر تو کر دو نا یار. لیٹس پروو دیٹ وی آر اے ساورن اسٹیٹ اینڈ وی ہیو ٹو پروو اٹ. یہ اسے سلالہ چیک پوسٹ کی طرح ہم نے ضائع نہیں جانے دینا کہ تم آ کے ہمارے فوجی شہید کر کے چلے جاؤ اور ہمارا صدر اور وزیر اعظم گھوگو بن کے خاموش بیٹھے. میں نے اس وقت بھی اسٹینڈ لیا تھا. آئی واز اونلی 16 ایئرس اولڈ. میں نے پورا پنڈی کنٹونمنٹ بند کر دیا تھا کہ میرے فوجی فور سیل نہیں ہے کہ تم انہیں شہید کر کے چلے جاؤ. روکو نیٹو کی سپلائی، نہیں تو جا کے خود ہم لوگ لیٹ جائیں گے. پورے ملک میں مومنٹم بنانے والا وہ 16 سال کا بچہ میں تھا اس وقت جس نے پہلا احتجاج کیا تھا. پھر خان بھی اٹھ گیا، باقی بھی اٹھ گیا. ہمیں وہ فنکاریاں تو آتی نہیں تھی میڈیا والی، انہوں نے جا کے جس طریقے سے بھی تھا وہ کیا، لیکن سٹینڈ کم از کم لیا. پہلا دن پہلا دھرنا ہم لوگوں نے لیا تھا. میری اسٹرگل کا آغاز وہاں سے ہوا ہے. تو ہم لوگ پاکستان کی سالمیت پر سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے عبداللہ بھائی.